اعلان اور ایک ہے اس کا اصل اثر آپ کے اور میرے اوپر. اگر وہ کٹ لگتا ہے، میرا تخمینہ یہ ہے کہ لگ بھگ 114 ارب روپے کا سالانہ پیٹرول ڈلتا ہے حکومتی گاڑیوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% کٹ لگ گیا، اس کا مطلب کہ 50 ارب روپیہ کہیں بچنے والا ہے. تو یہ پھر 50 ارب جو حکومت بچا رہی ہے، میری تجویز ایسی ہے کہ اگر 2.5 کروڑ رجسٹرڈ موٹر سائیکلسٹ ہیں پاکستان میں، یہ سبسڈی دے دی جائے اور ان موٹر سائیکلسٹ کی، کیونکہ وہ اب جانتے ہیں موٹر سائیکل رکھنے والا جو پاکستانی ہے وہ 30 40 50 ہزار روپے اس بیچارے کی تنخواہ ہے. تو مزہ تب آئے گا کہ وہ 50 ارب روپیہ واقعی بچت کا ہمیں نظر آئے اور وہ یہ 2.5 کروڑ جو موٹر سائیکل سوارا رائڈرز ہیں ان میں بانٹ دیا جائے. جب تک وہ 50 ارب روپیہ پاکستانیوں کے اوپر سبسڈی کی مد میں یہ بانٹتے نظر نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ سمجھے یہ صرف اعلان ہے. ویسے یہ انہوں نے اعلان جو کیا ہے 2 ماہ کے لیے کیا ہے، جو کٹ لگایا ہے یہ پورے سال کا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک قدم تو اٹھایا گیا ہے نا کہ کم از کم اب اشرافیہ، حکمران اشرافیہ جو ہے وہ بھی قربانی دے گی، اپنی تنخواہوں میں کٹوتی کی صورت میں ہو یا پیٹرول کی کٹوتی کی صورت میں ہو یا گاڑیوں کے استعمال میں کمی کی صورت میں ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں پہلے بات کر رہا تھا وہ اس کو میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ جو غذائی بحران بھی تو جنم لے رہا ہے نا، خاص طور پر یہ جو مشرقی وسطیٰ میں، خلیجی ممالک میں، اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا کیپیسٹی ہے؟ دیکھیے اس کا تو ہمیں بھی نقصان ہوگا. معلوم یہ پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی 33%، کوئی 1/3 جو دنیا بھر کا فرٹیلائزر ہے وہ بھی اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتا ہے. کوئی لگ بھگ 40% جو دنیا بھر کی ہیلیم ہے وہ بھی اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتی ہے. دیکھیے اس وقت بنگلہ دیش میں تقریباً 5 فرٹیلائزر پلانٹ بند ہو گئے ہیں، یوریا کے پلانٹ بند ہو گئے ہیں. انڈیا کے جو فرٹیلائزر پلانٹ ہیں وہ 60-65% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. پاکستان میں تیاری ہو رہی ہے فرٹیلائزر پلانٹ بند کرنے کی، کمپنیاں جو ہیں وہ بند کرنے کا سوچ رہی ہیں. اگر فرٹیلائزر نہیں ہے، یوریا نہیں ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ اس وقت پاکستان کے اندر گندم، چاول، گنا. لیکن قطع کلام ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو اجازت ہے ایران کی طرف سے، اور کل ہی انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہے تھے کہ ہمارا ایک جہاز جو ہے وہ ایران کی نگرانی میں سمجھ لیجئے یا حفاظت میں گزر رہا ہے پاکستان آنے کے لیے. اسٹریٹ آف ہرمز پاکستان اور چین کے لیے تو بند نہیں ہے. نہیں، ایون انڈیا کے بھی 2 جہاز گزرے ہیں. دیکھیے جی بالکل، میں نے وہ اس کی پکچر دیکھی ہے marine.com میں. دیکھیے اگر وہ والا آپ اینگل لیتے ہیں تو پھر تو کہا یہ جاتا ہے کہ چین کے جو جہاز ہیں ان کو بھی ایران جانے دے رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ تقریباً 30-35% تو وہ بیٹھے ہیں. انڈیا کا جہاز کہا جا رہا ہے کہ جانے دے رہا ہے، 15% وہ ہے، ہم 3% پہ ہیں. تو اس کا مطلب تقریباً 60% تو پھر ہم یہ کر لیں کہ ہرموز جو ہے وہ کھلی ہے. اچھا، اب یہاں پہ 2 اینگل آ جاتے ہیں، ایک ہے قیمت کا اور ایک ہے دستیابی کا. میری فیلنگ یہ ہے کہ ہمیں دستیابی کی پرابلم نہیں ہو، چاہے وہ تیل ہو یا دوسرے اسنا ہو، وہ ہمیں دستیاب ہوں گے. یہاں مسئلہ بہت بڑا قیمت کا آ جائے. جی ایگزیکٹلی صحیح. جی یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ایڈ آن کر لیجئے گا. ایک اور جو خبر فلوٹ ہوئی کہ ایران نے کہا ہے کہ جو چینی کرنسی ہے ڈالر کے بجائے اس میں تیل خریدا جائے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا یہ پرابلم ہوگا ڈالر کے لیے اور بوسٹ ہوگا چینی کرنسی کے لیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کی جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت وہ مکمل طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں اکنامک کنیکٹیوٹی کے اوپر، وہ کسی قسم کی کسی ملک سے جنگ لڑنے کے لیے اس وقت تیار نہیں. وہ اس کی خارجہ پالیسی کی بنیاد یہ ہے کہ سن 2040 تک ہم نے صرف اپنی معیشت کے اوپر زور دینا ہے اور باقی دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ ایک اکنامک کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے. دوسری طرف امریکہ ہے جو کہ جنگ پہ تلا رہتا ہے. وہ جب تک 1 یا 2 سالوں کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی نئی جنگ شروع نہ ہو تو اس کی معیشت نہیں چل پاتی. تو یہ توقع رکھنا کہ چین جو ہے وہ آ کے جنگی محاذ میں کسی ملک کی مدد کرنے لگے گا، دیکھیے اس کا کوئی $100 ارب کا
قرضہ تھا, انویسٹمنٹ تھی وینزویلا کے اندر. لیکن جب جنگ کا معاملہ آیا تو پھر چین سامنے نہیں آتا. ایران سے بہت گہرے معاشی تعلقات ہیں چین کے, لیکن جب جنگ کا معاملہ آتا ہے تو پھر چین سامنے نہیں آتا. جی ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, معاشی, سیاسی, سفارتی, عالمی تناظر میں ہم نے یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے اس پہ بات کی ہے. عباس عراقچی صاحب کا آ کر پاکستان کی تعریف کرنا اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا, یہ بات اس بات کا تو مظہر ہے کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس ضمن میں بھی ہمیشہ کامیاب رہی ہے, اور پاکستان نے اپنے پڑوسی اور بالخصوص جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی ایک تاریخ ہے. وہ ایران ہو یا پھر وہ افغانستان ہی کیوں نہ ہو, آل دو اب جو حالات گڑبڑ ہیں. مزید چیلنجز کیا ہیں پاکستان کے سفارتی محاذ پہ, اور بالخصوص سفارتکاری سے جڑی معاشی چیلنجز پاکستان کو اب کیا ہیں؟ اب ایسا, یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ مسلم ممالک کے درمیان جب بھی کوئی تنازع ہوگا, پاکستان نہ صرف غیر جانبدار ہوگا بلکہ وہ امن کی کوششوں کا حصہ بنے گا, جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. یہ طے شدہ ہماری پالیسی ہے, اور کئی مواقع پر ہم نے اس کا ثبوت دیا ہے. ایران عراق جنگ ہوئی جب, تو اس وقت بھی ہماری پالیسی یہی تھی. جب دوسری دفعہ یہ معاملہ ہوا عراق کے ساتھ تب بھی ہمارا موقف یہی تھا, اور اس کو ہم نے مینٹین کیا ہے. ہم نے امریکہ کے, ہم نان نیٹو الائی تھے, لیکن امریکہ کے دباؤ کے باوجود ہم نے عراق میں فوجیں نہیں بھیجی. ہمیں بہت بڑی آفرز کی گئیں, سب کچھ ہوا, اور یہاں ایک ڈکٹیٹرشپ تھی جو فیصلہ کرنے میں بہرحال کسی کی محتاج نہیں تھی, لیکن جنرل پرویز مشرف نے بھی سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا, اور نہیں ہوا. تو اب بھی پاکستان کی جو پالیسی ہے, ایک تو پاکستان نے اس جنگ سے پہلے یہ کوشش کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں. ان کوششوں کا بھی اعتراف ایران کر چکا ہے اس سے پہلے. پچھلی جنگ میں بھی پاکستان کے موقف کا اعتراف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اظہار تشکر کی قرارداد کے ذریعے کیا گیا. جی, اب جو تھا معاملہ, ایران وکٹم ہے امریکہ اور اسرائیل کا, دو ملک اس پر حملہ کر رہے ہیں, وہ مظلوم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان بھی ایک کشیدگی پیدا ہو گئی. ایران کا اپنا موقف ہے, ان ممالک کا اپنا موقف ہے. ایران کا خیال ہے کہ ہم امریکن بیسز پہ حملے کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے ہماری سرزمین, ہماری خود مختاری جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہے. تو پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا کہ اس کشیدگی کو بڑھنے نہیں دیا ابھی تک. اور ابھی بھی پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ممالک نہ صرف آپس میں جو شکرنجی ہے اس کو دور کریں, بلکہ یہ سب مل کر امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس بدمعاشی سے باز آ جائے. اور اس کا احساس ایران کو بھی ہے, اور اسی لیے ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے, اور صدر بھی بیان دے چکے ہیں. یہ بات کل پرسوں صدر پزشکیان بھی کہہ چکے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے تو اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان اپنے اصولی موقف کی وجہ سے آج یہاں کھڑا ہوا ہے کہ جب یہ جنگ بند ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جو جنگ کے بعد ایک مواقع پیدا ہوتے ہیں تعمیر نو کے, اس میں پاکستان ایک بینیفیشری کے طور پر آئے گا. اور جب بوریا بستر لپیٹتا ہے یہاں سے امریکہ, تو اس کے فوائد بھی پاکستان کو حاصل ہوں گے. اور جو ایک فرعونیت اور بدمعاشی اسرائیل کی تھی, اس کو بھی اگر
نصف ڈال دیتا ہے ایران اور وہ اس میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس میں بھی پاکستان کا کردار واضح ہوگا اور ہمیں جنگ کے بعد پتہ چلے گا کہ پاکستان نے کس محاذ پر یعنی سیاسی محاذ پر، سفارتی محاذ پر اور دیگر محاذوں پہ، دیگر جو انورٹڈ کامات دیگر محاذوں پر ہم نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، یہ انشاءاللہ پوری دنیا دیکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔